اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق اللہ۔ سورہ ہود اور اس سورت میں تیسرے پیغمبر، تیسرے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی سنا رہے ہیں۔ نبیوں کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی رہبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا ضابطہ اور اپنی سنت بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں افراد ہوں یا اقوام ہو کہ وہ کامیابی کس طریقے سے آتی ہے اور ناکامی کس طریقے سے آتی ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسباب کی بنیاد پر اگر کسی کو کامیابی ملتی تو ان سے زیادہ اسباب والے دنیا میں نہیں گزرے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ قوم نوح سب سے پہلی قوم عاد، قوم ثمود، آج قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ انسان کو اکثریت میں کامیابی نظر آتی ہے کہ بھئی کہ میرے پاس میجارٹی ہے، آدمی اپنی میجارٹی پر کامیابی سوچتا ہے کہ میرے پاس اگر میجارٹی ہو جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اگر آدمی کے پاس قوت ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہو۔ اس دور کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی قوم سمود کے پاس تھی۔ ان سب کے باوجود ان کی ناکامیوں کو اللہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہمارا یقین بدلے کہ کامیابی کسی اور چیز میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبیوں کے ماننے میں ہے، نبیوں کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ یہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنے عملی طور پر اس کو بٹھا لیں، یہ ہمارے نبیوں کے واقعات کا، سورہ ہود کا یہ پیغام یہ جو ہے سمجھ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا فہم نصیب فرمائے۔ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کا فہم، اس کا ادراک آدمی کو مل جائے کہ واقعی یہ آدمی اس پر کام کرے، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس پر آدمی کامیابی سمجھے۔ چلیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تیسرا واقعہ ہے اس سورت کا، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے نبی بنا کر قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بقیت عاد، قوم عاد جو اس سے پہلے جو قوم گزری ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اٹھا کے پٹک دیا ہواؤں کو بھیج کر، اور اس میں جو ماننے والے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے وہ بچے، اور پھر ان میں بگاڑ آیا، ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، وہیں سے نسل وہیں سے چلی، اور چلتے یہ سام، یافث، یہ سب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد تھے، انہی سے خاندان چلتا رہا، نسلیں چلتی رہی۔ اب جب ان میں بگاڑ آیا، شرک آیا، کفر آیا، ناشکری آئی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرنا یہ مزاج بنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے قوم کے سامنے تقریر کی، دعوت دی، اور دعوت کیا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، من جو ہے تاکید کے لیے آیا ہے یہاں پر، یہ عربی میں من، ما لکم تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، جس کو تم معبود سمجھ رہے ہو وہ اس لائق ہے ہی نہیں، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور نبی جب دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ کا تعارف یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے دو باتیں فرمائیں، غور کرو، ہوا انشأکم من الارض، وہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انشأ کہتے ہیں تمہیں جو ہے نشأت کہتے ہیں نا، بڑھایا، اسی نے تمہیں بڑھایا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پروان چڑھایا۔ آپ ذرا دیکھیں، چھوٹا سا بچہ دنیا میں آتا ہے، کیسے وہ کمزور ہوتا ہے، لا لک سن تقطع، دانت ہوتے ہیں کتر نہیں سکتا، اس کے زبان دانت نہیں ہوتے کہ چاپ سکے، ہاتھ ہوتے ہیں پکڑ نہیں سکتا، ولا ید تبتش، ہاتھ ہے لیکن پکڑ نہیں سکتا، پیر ہوتے ہیں چل نہیں سکتا، اتنا کمزور انسان آتا ہے، اللہ اسے کیسے پروان چڑھاتے ہیں، یعنی کیسے بہترین اس کی جسم کو بناتے ہیں۔ کوئی آج تک جو ہے یہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکا، یہ ناک یہاں کے بجائے اگر سائیڈ میں ہوتی تو اچھا تھا، کان کے بجائے اگر دو کان کے بجائے اگر ایک ہوتا تو اچھا تھا۔ آج تک ایسا کوئی آفر، ایسا کوئی انسان جو ہے نا پیش نہیں کیا، بھئی دو کے بجائے اور ایک ایکسٹرا ہاتھ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے بہترین طریقے سے، اسی لیے انسان جو ہے نا اس پر غور کرے، بار بار غور کرے، کیسے اللہ نے مجھے پروان چڑھایا، کیسے مجھے اللہ نے بنایا، کہاں سے؟ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، سورہ نجم کی آیت ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور کون ہے وہ؟ ہوا اعلم بکم، وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کب سے جانتا ہے؟ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم، جس وقت کہ تم کو پیدا کیا، ہاں جس وقت تم وجود میں آئے اس وقت سے، بلکہ اس سے پہلے سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جس وقت ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، ایک گوشت کا لوتھڑا تھے، اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی، اپنی بڑائی، اپنی جو ہے پاک بازی بیان مت کرو۔ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تقوی کس کے اندر ہے نا؟ جب آدمی اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں، نہیں اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کس وقت سے، شروع سے بھی۔ ہوا انشأکم، اس پر آدمی غور کرے، میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور دوسری چیز وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس نے تمہیں آباد کیا اس زمین میں۔ سبحان اللہ، یہ آباد آدمی اپنی زندگی میں جو اسٹیبلش اپنی لائف کو بناتا ہے، قدم جماتا ہے، فائنینشیل طور پر، طاقت کے طور پر، ٹیکنالوجی کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ عقل کس نے دی ہے نا؟ عقل کس نے دی؟ یہ فن کس نے سکھایا؟ ہاں آج تم وَاسْتَعْمَرَكُمْ، یہ قوم جو ہے نا پہاڑوں میں گھر بناتی تھی، پہاڑوں کے اندر جو ہے نا اپنے محلات بناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک تبوک کے موقع پر جب گزرے، ان وادیوں سے گزرے اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اس جگہ سے جلدی جلدی یہاں سے گزرو۔ بلکہ ایک صحابی نے جو ہے وہاں کا پانی استعمال کیا آٹے میں جو ہے ملا کر آٹا روٹی بنانے کے لیے، آپ نے اس سب کو جو ہے ضائع کروا دیا کہ یہاں کی نہ مٹی، یہاں کا نہ پانی، کوئی چیز استعمال نہ کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں بڑا اشارہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں وَاسْتَعْمَرَكُمْ، آدمی جو ہے فائنینشیل طور پر، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مضبوط ہو، اور مضبوط ہو اس یقین سمجھے کہ اللہ نے یہ مجھے بنایا، اور اس میں اشارہ ہے کہ مجھے مضبوط بننا ہے، اور اگر مضبوط ہے تو پھر وہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی خوبصورت دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرا دین سوار دے، میرا دین سوار دے جس پر میرا مدار ہے، واصلح لی دنیایا، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، التی فیہا معاشی، جس پر میرا گزران ہے۔ تو آدمی جو ہے مالی اعتبار سے مضبوط ہو، مالی اعتبار سے یعنی آدمی سوچے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ، وہ عمارتیں بناتے تھے، آبادیاں بناتے تھے، آدمی سوچے فیوچر کا، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی۔ بچوں کے اعتبار سے آدمی کبھی کہ پراپرٹی اللہ نے دیا ہے، مال کو جو ہے جمع کر کے رکھے، منجمد ہو، کوئی برکت نہیں ہوتی، اس مال کو لگانا، اس مال کو انویسٹ کرنا، تاکہ اس کا وہ ہے اس کی برکتیں آگے چلیں۔ جیسے دینی اعتبار سے بھی سکھایا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ، یعنی اگر ہم دیکھیں اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ دینی اعتبار سے بھی اوقاف کا جو نظام ہے، سب سے پہلے جو قرآن پاک کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جب اتری تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہی بہترین خوبصورت پسندیدہ باغ میرے پاس ہے، میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنا۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا، آپ نے تعریف فرمائی اور آپ نے ترغیب دی کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آدمی اپنی آخرت کے لیے اپنے کچھ کرے، کہ بھئی کہ ادارہ بنا دے، مسجد بنا دے، کچھ ایسا سلسلہ شروع کرے۔ اسی لیے ہمارے اسلام کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر اوقاف کا، پراپرٹیوں کو بنانے کا، وقف کرنے کا بڑا مستقل ایک نظام چلا، اور فقہ کی ہر کتاب میں اوقاف کے مسائل کو بیان کیا، فقہ کی ہر کتاب میں اوقاف کے مسائل ہیں۔ یہ دینی اعتبار سے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے آدمی اپنی اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے اس طرح کرنا۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پورا مال لے کر آ گئے، میں سب اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پورا نہیں خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے بعد وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم دین کو جو ہے نا باقی رکھیں۔ یہاں پر دو باتیں فرمائی حضرت صالح علیہ السلام نے، میں اس اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں پروان چڑھایا اور اس نے تمہیں آباد کیا، واستعمرکم فیہا۔ رہی بات غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، فاستغفروہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اللہ کی طرف اپنی زندگی کو متوجہ کر لو، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ استغفار، توبہ ہر نبی کی دعوت میں موجود، ہر نبی کی دعوت میں استغفار اور توبہ۔ استغفار پچھلے گناہوں کی معافی ہے، اور توبہ یو ٹرن کرنا ہے۔ توبہ اصل میں التوبہ العولا، دعائیں ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر میں پہنچتے تھے، وہ سفر کر کے جب واپس آتے، اپنے شہر میں مدینہ منورہ پہنچتے، دعا پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون اوبا توبا لربنا حوبا ولا یغادرون حوبا۔
یہ توبہ کیا ہے؟ میں توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہا ہوں. یہ توبہ لوٹنا ہے، اصل میں اللہ کی طرف لوٹے. فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. یقیناً میرا رب بہت ہی قریب ہے، بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ شہرک سے زیادہ قریب ہے. شرک کی جڑ کو کاٹا جا رہا ہے. ایک بندہ اللہ سے کہنے کے لیے اپنے معاملے کو کوئی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے اپنا سیدھا معاملہ اللہ سے کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، من کانت لہ حاجہ، کسی کے پاس کوئی حاجت ہو اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے حاجت. یہ شرک، یہ اللہ کی ہر صفت کیا ہے؟ توحید ہے. اور شرک کے تمام چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے. ان ربی قریب، یقیناً میرا رب قریب ہے. اور مجیب کے معنی ہے دعاؤں کا قبول کرنے والا. دعاؤں کو جب بندہ اجیب دعوت الداع، جب بندہ، اسی لیے ہمیشہ دعاؤں میں پورے یقین کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. ان ربی قریب مجیب. سیدنا صالح علیہ السلام کی یہ دعوت تھی. اب قوم کا ریاکشن دیکھیں. اب قوم کا ریاکشن کیا ہے؟ قالو، قوم نے کہا، ظاہر سی بات ہے ان کی من چاہی، من مانی زندگی پر ایک بڑا ضرب پڑ رہا تھا. یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، آپ سے بڑی ہمیں امیدیں وابستہ تھی. یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا نوجوان ہے، ہماری کمیونٹی کا ہے، بڑا ہو کر ہماری بات کو چلائے گا. کیونکہ دیکھیے ہر نبی جب دعوت دیتے ہیں، دعوت سے پہلے ہر نبی قوم کے اندر بڑے محبوب ہوتے ہیں. جب دعوت شروع کرتے ہیں تو قوم مخالف ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھئی یہ بات مت کہو. 40 سال تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ بٹھا کے رکھے. آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہر جگہ آپ. لیکن جب آپ نے دعوت دی، وہی لوگ جو 40 سال آپ کو ہر معاملے میں آگے کر رہے تھے وہی آپ کے مخالف ہو گئے. یہاں بھی وہی حال ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب توحید پر بات کی اور ان کے شرک اور ان کی برائیوں پر بات کی، بس یہ آدمی ہماری کیوں؟ یا صالح قد كنت فینا مرجوا، ہمیں آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی، بڑی امیدیں وابستہ تھی، یہ کیا آپ نے شروع کر دیا؟ بڑا ہو کر ہماری بات چلائے گا، ہمارا کام کرے گا. لیکن تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، قوم نے کہا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آپ ہمیں روکتے ہیں جن کی عبادت ہم کر رہے ہیں، ان معبودوں سے آپ ہمیں روکتے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. یہ تو بڑی شک کی بات ہے، یہ تو شک میں ڈالنے والی بات ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام ان کے سامنے بڑی صاف بات کر دے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. دعوت دے رہے صالح علیہ السلام کو. حضرت صالح علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر. اے میری قوم سنو یہ بات، تم دیکھ رہے ہو مجھے، میری زندگی تم دیکھ رہے ہو، اللہ کی طرف سے ایک واضح راستے پر میں ہوں. ان کنت علی بینۃ من ربی، میں ہوں کس پر ہوں؟ بینہ کہتے ہیں بالکل کھلی ہوئی دلیل، یعنی توحید پر، ایمان پر، اور صاف واضح راستے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. اور پھر اس پر مزید اللہ کی یہ نعمت ہے کہ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اللہ نے مجھے نبوت کی نعمت بھی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اگر میں تمہاری بات سن لوں، تمہاری بات مان لوں اور تمہاری دعوت کو قبول کر لوں، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی مجھے. اور اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ سے کون مجھے بچائے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ اس میں تو میرا نقصان ہے، میں تمہاری بات نہیں مانوں. صاف حضرت صالح علیہ السلام نے سنا دیا. اب بات چیت چلتی رہی، صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، چلتا رہا. تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے واقعی اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی تو بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نشانیاں مکے کے لوگ پوچھا کرتے تھے. واقعی ایک مرتبہ ابو جہل آیا، حدیث میں آتا ہے ہاتھ میں کنکریاں لے کر، اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے.
میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ تیرے ہاتھ میں جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں، تیرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ بس وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ گواہی دے رہے۔ ابو جہل پھینک دیا۔ بعض مرتبہ معجزات ظاہر ہوتے تھے اور بعض مرتبہ معجزات کا مطالبہ ہوتا تھا، فرمائشی مطالبہ، بھئی یہ چیز یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اسی لیے جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی آدمی مطالبہ نہ کرے، یہ سکھایا اس۔ اگر مطالبے کے بعد نہیں مانو گے تو پکڑ بھی ایسی ہی آئے گی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئی کہ انہوں نے کہا بھی دسترخوان اتاریے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا، اللہ اتار دیں گے، لیکن اگر نہیں مانو تو فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، دنیا میں ایسا کسی کو عذاب نہیں دیا، ایسا عذاب دوں گا، ایسی پکڑ پکڑوں گا۔ چاند کے بھی 2 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں۔ اور ان لوگوں نے سب مل کر جو ہے کہا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، مطالبہ دیکھیے ڈائریکٹ کہ آپ ایک کام کریں، یہ جو پتھر ہے اس کے اندر سے اونٹنی نکال کے بتائیے۔ پتھر سے اونٹنی نکلنا، پتھر سے اونٹنی کہاں سے نکلے گی؟ عقل دیکھیں آپ، پتھر کے اندر سے پتھر نکلتا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پتھر کو حکم دیا، پتھر پھٹا، پورا مجمع دیکھ رہا ہے، پتھر پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اونٹنی بڑھتی گئی، سارے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو تقریباً 8 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اور وہ اونٹنی جو ہے حاملہ تھی، اس نے بچے کو جنم دیا۔ یہی بات یہاں آگے فرما رہے ہیں، تم نے مانگا اللہ نے دے دیا، لیکن پھر پلٹ گئے، بات نہیں مانی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے نا، ایک کام مت کرو، اس اونٹنی کو تکلیف مت دو، ولا تمسوها بسوء، اس کو تکلیف مت دینا، کیونکہ فرمایا یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے بڑی زبردست نشانی ہے۔ ناقۃ اللہ، ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی کسی کی نہیں ہے۔ لیکن جیسے بیت اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ، روح اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن یہ اونٹنی چونکہ اس ایک بطور معجزے کے اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی نسبت اپنی طرف فرما رہے، یہ اونٹنی ہے ناقۃ اللہ لکم آیتن، تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، رہنے دو، اس کو چھوڑ دو، تکلیف نہ دو، اللہ کی زمین ہے، یہاں پر کھاتی رہے پیتی رہے، ولا تمسوها بسوء، اور کبھی برے ارادے سے اس کو چھونا بھی مت۔ اگر تم برے ارادے سے اس کی طرف جاؤ گے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرو گے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اللہ کا بہت جلد عذاب قریب میں آنے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پلان بنایا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 9 لوگ ایک گینگ کی طرح، نوجوانوں کی بدماش، انہوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر پلان بنایا۔ اس اونٹنی کی بڑی عجیب خوبی تھی، اس علاقے میں ایک کنواں تھا، ایک دن پانی پیتی پورا کنویں کا پانی ختم ہو جاتا، دوسرے دن بستی کے علاقے کے اونٹنیاں جو ہے وہ پانی استعمال کرتے تھے، پھر دوسرے دن پانی آتا تھا، تو اس طرح باری باری ایک دن یہ، اور دوسرے دن جب پانی نہیں ہوتا تو یہ اونٹنی دودھ دیتی، اور دودھ جو ہے نا سارے علاقے کے لیے کافی ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قیامت کے دن آب کوثر سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کوثر دیں گے۔ ہر نبی کا ایک کوثر ہے، جو نبی اپنے ماننے والے جتنے بھی قیامت کے دن آئیں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کوثر عطا فرمایا، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو پلائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کوثر نہر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونٹنی کو وہاں زندہ کریں گے، اور وہ اس اونٹنی کا دودھ جو ہے ان کے ماننے والوں کو حضرت صالح علیہ السلام پلائیں گے۔ یہ بڑی عجیب خوبی تھی۔ ان لوگوں نے پلان کیا، ان لوگوں نے پلان کر کے کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔
فعقروها فاصبحوا نادمین فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انہوں نے کیا کیا، بس جیسے ہی اس کو مارا پیروں کو کاٹا، فعقروها اس کے پیروں کو کاٹا، گرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ اونٹنی جسامت میں اتنی بڑی تھی، کہیں بیٹھتی تو 60 ہاتھ آگے 60 ہاتھ چوڑی، وہ ساری جگہ اس کے قابو میں آ جاتی۔ اتنی زبردست اونٹنی، دیکھ کر ہی پتا چلتا واقعی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے جو شعائر ہیں، شعائر اسلام ہیں، اس کی عظمت، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل میں تقوی ہوتا ہے اللہ کے شعائر، مسجد شعائر اللہ، اذان شعائر اللہ، قرآن شعائر اللہ، نماز شعائر اللہ، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کا دین یاد آتا ہے وہ شعائر اللہ ہے۔ اس کا احترام خود ایک تقاضا ہے کہ بھی اس کا احترام کرو۔ یہ اونٹنی بھی شعائر اللہ میں سے تھی، اس کا احترام کا حکم دیا، مانے نہیں، بس جب اس کو ختم کر دیا، اس کا جو بچہ تھا، جو بچہ ڈالی تھی، وہ بچہ جو ہے اس نے 3 مرتبہ چیخ ماری، 3 مرتبہ، بس وہاں سے بھاگی۔ حضرت صالح علیہ السلام دوڑے اس کو لینے کے لیے، بس وہ غائب ہو گئی، بس اللہ کے علم میں بس غائب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس نے 3 مرتبہ پکارا ہے، اب بس تم 3 تمتعوا فی دارکم 3 ایام، انتظار کرو 3 دن، اب 3 دن کے بعد اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اب وہ 3 دن ایسے گزرے اس قوم پر، ایسی ہیبت۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے جو ہے سفید ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چیخ، صرف چیخ، ایسی چیخ کہ وہ آواز ان کے گھروں کے اندر، جو پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، وہ پہاڑوں کے اندر وہاں سے ان کے کلیجے پڑ گئے، وہی فاصبحوا فی دارہم جاسمین، اوندھے منہ وہیں پڑ گئے، کأن لم یغنوا فیہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے پڑے رہے، آج ان کا نام و نشان نہیں، آج ان کی کوئی صفحہ ہستی سے اللہ نے ایسے مٹا دیا۔ قرآن میں اللہ تذکرہ کر کے پوچھتے ہیں هل تحس منهم من احد، ان میں کا کوئی تمہیں بچا ہوا نظر آتا ہے؟ هل ترى لهم من باقیہ، کوئی ان میں کا باقی نظر آتا ہے؟ کوئی باقی نہیں۔ بس صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی اسی کا تذکرہ ہے۔ فعقروها، انہوں نے اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹا۔ فقال، اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا، انتظار کرو، فی دارکم 3 ایام، 3 دن کا انتظار کرو اپنے گھروں میں۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ سچا وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا، اور بچانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، برحمت منا، اپنی رحمت سے بچایا، اپنی رحمت سے بچایا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر جو آدمی آزمائشوں سے بچتا ہے، کبھی ایمان والا یہ نہ سوچے کہ میرے عمل کی وجہ سے میں بچا۔ آدمی کبھی بھی میرے عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن شیطان کیا ہے، میرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا، میرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا، اس سے آدمی میں بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت کو سوچے، اللہ کے فضل کو سوچے۔ ہاں، عمل کرنا مستقل ایک عمل ہے، لیکن کوئی اللہ کی نعمت آئے یا کوئی مصیبت سے بچ جائے، بھئی اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہے، وہ عمل خود اللہ کی رحمت ہے۔ ایک آدمی جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال تھی تو اسی لیے فجر پڑھا، وہی رحمت اس کے لیے دن بھر کی حفاظت کا سبب۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، دنیاوی ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ تو بڑے طاقتور اور غالب ہیں، اس کے فیصلے بڑے طاقتور ہیں، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی اس کے فیصلے پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان ظالموں کو پکڑا چیخ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اوندھے منہ پڑے ہو گئے، گر کے پڑے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں، ایسے پڑی ہیں كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہاں کوئی تھا ہی نہیں، بس
سوچیں، اللہ حفاظت فرمائے. سوچیں کسی شہر میں 17 شہر تھے، ان کے 17 شہر تھے. علماء نے لکھا ہے وہ 17 کے 17 شہر خاموش ہو گئے. اللہ حفاظت. کہیں زلزلہ آتا ہے، کوئی تباہی آتی ہے، شہر کا شہر خاموش ہو جاتا ہے، بس سارا شہر خاموش. ایسا تھا کہ بھی کوئی یہاں پہ کہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں، کوئی بسنے والا تھا ہی نہیں. کالم یغنو فیہا. یہ دیکھو کیا، الا ان ثمود کفروا ربہم. سنو، قوم سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، کفر کیا. الا بعدا لثمود. سنو، اللہ تعالیٰ یہ الا کہہ کے ہمیں بتا رہے ہیں. انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے، سنو، الا بعدا لثمود. قوم سمود کے لیے بڑی بربادی، تباہی، ہلاکت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس واقعے کو مکمل کر رہے ہیں حرف تنبیہ کے ذریعے. عربی میں الا جو آتا ہے حرف تنبیہ کے لیے آتا ہے. تنبیہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. الا الا، سنو، یہ واقعہ اتنا اہم ہے. کبھی اپنے رب کی ناشکری مت کرو، کبھی اپنے رب کی نافرمانی مت کرو. اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ملی ہوئی نعمتوں پر کبھی جو ہے آدمی اترائے نہیں. یہ اترانے کا نتیجہ دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو 3 واقعات ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور اللہ کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے. ناشکری، نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.